نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البروج کا آغاز کریں گے. پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ الانشقاق مکمل کی تھی. آج انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ البروج. سورۃ البروج کا موضوع بھی وہی ہے جو تمام صورتوں کا ہے، یعنی عامہ پارہ کی تمام صورتوں کا ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی ہوگی. اس ایک بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انداز سے سمجھایا ہے. اچھا، ایک بات جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں سننے کے لیے تو ایک بات جو ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جس چیز کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں اس کی اہمیت ہمارے دل میں اتنی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس کے لیے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہم وضو کر کے بیٹھتے ہیں، وقت پر آتے ہیں. وقت پر آنا چاہیے، ویسے تھوڑا سا پہلے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم خاموشی سے بیٹھ کے اور غور سے سننے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں قرآن سمجھا دیں گے. کیونکہ قرآن حکیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو نہیں سمجھنا چاہتا نہ سمجھے، اور جو شوق سے خود آئے گا سمجھنے کے لیے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ البروج کا بھی یہی ٹاپک ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی اصل زندگی ہے. اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں ہر صورت میں. اس صورت میں انداز کیا ہے؟ کچھ لوگ ایمان لے آئے، وہاں کا جو بادشاہ تھا
اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے پورے شہر میں اور اس میں آگ جلائی، اور ان لوگوں کو کنارے پر کھڑا کر کے اور ان سے سوال پوچھا کہ تم جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ اور ان اہل ایمان نے انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اس نے ان سب کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اب جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ایمان لانے والے مر گئے اور کافر جیت گئے، کافر بچ گئے، کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے آگ میں پھینک دیا، اور ناکام وہ ہو گئے جو آگ میں جل گئے۔ یہ وہ شخص کہے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کہے گا کہ جو جل گئے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا وہ مر گئے، وہ برباد ہو گئے۔ جن لوگوں کو اللہ کے ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا وہ تو جائیں گے سیدھا جنت میں، اور یہ جو ظالم ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے قتل کیا وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو کون بچ گیا، کون پھنس گیا، کون برباد ہوا، کون کامیاب ہوا، یہ ہے سوچنے کی بات۔ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر اور پچھلی امت بنی اسرائیل کا ایک واقعہ وہ تفصیل سے سنایا، جس میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور امام احمد نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو سب سے زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یمن کا علاقہ ہے، مکہ کے ساؤتھ میں ہے یمن، وہاں پر یہودی بادشاہ ذو نواس ایک یہودی بادشاہ تھا، اور وہ یہودی تو تھا لیکن یہ اپنی بادشاہت، اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، یعنی وہ کہتا تھا لوگوں سے بس جو میں کہتا ہوں وہ کیا جائے، میری مانی جائے۔ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا، اس کا ایڈوائزر۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا نوجوان دے جسے میں یہ جادو سکھاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ یہ کام کنٹینیو کرے، بادشاہ کا ایڈوائزر ہونے کا کام۔ تو بادشاہ نے پتہ کیا جو سب سے ذہین نوجوان تھا اس کو اس کام پر مامور کیا کہ تم آؤ گے روزانہ اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے بادشاہ کے محل میں۔ وہ بچہ آنے لگا۔ راستے میں ایک عبادت خانہ تھا، ایک مسجد تھی چھوٹی سی چھپی ہوئی۔ وہ بچہ جب بھی وہاں سے گزرتا تو دیکھتا وہاں پہ کچھ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندر جانا شروع کر دیا اور ان کی کچھ باتیں سننا شروع کر دی۔ وہاں کا جو راہب تھا، وہاں کا جو عالم تھا وہ عیسائی تھا۔ عیسائی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور کچھ لوگ تھے جو بالکل صحیح دین پر تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، یعنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہے اور آخرت ہے۔ تو بچے کو وہ راہب اس کی تعلیمات اچھی لگنے لگیں اور اس نے اسی کا دین قبول کر لیا۔ اب روزانہ بچہ جادوگر کی طرف جاتا تھا محل، لیکن رستے میں راہب کے پاس رک جاتا تھا، اور پھر جاتا تھا جادوگر کے پاس تو وہاں دیر ہو جاتی تھی، اور جادوگر پھر اس کو ڈانٹتا تھا، اس کو مارتا تھا، دیر کیوں ہو گئی۔ پھر جادوگر کے پاس سے نکل کے گھر کی طرف جاتا تھا تو پھر رک جاتا تھا راہب کے پاس، تو گھر جانے میں دیر ہو جاتی تھی، تو گھر والے اس کو مارتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ کچھ چلتا رہا اور وہ بچہ اس راہب سے دین کی تعلیمات سیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اس بچے نے دیکھا کہ ایک بڑا خونخوار جانور جیسے کوئی شیر اس نے شہر میں آ گیا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگوں کا راستہ بلاک کیا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، کیونکہ اس بچے کے دل میں پریشانی تھی کہ میں جادو بھی سیکھ رہا ہوں، دین بھی سیکھ رہا ہوں، اس میں سے صحیح کون سی چیز ہے۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اگر راہب کا دین بہتر ہے جادوگر سے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے، اور پتھر مارا اور ایک پتھر سے وہ جانور مر گیا۔
تو بچے نے یہ بات آ کے راہب کو بتائی کہ میں نے ایسے دعا کی تھی کہ اگر آپ کا دین بہتر ہے، صحیح دین ہے، تو یہ جانور ہلاک ہو جائے، اور جانور ہلاک ہو گیا۔ تو اس راہب نے کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی ایمان عطا کر دیا ہے اور تم مجھ سے اب بہتر ہو، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں ڈالے گا۔ جب ایمان آ جاتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے، لہٰذا وہ بچہ جو ہے اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ بچہ دعا کرتا تھا، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی، اور یہ بات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اندھے تھے وہ آتے تھے اور وہ ان کی آنکھیں واپس آ جاتی تھیں۔ اس طرح سے کوڑھ کی جو بیماری ہوتی ہے، کھال کے اوپر سپاٹس پڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں تھا اس وقت، وہ بچہ دعا کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو لوگ آنے لگے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ اندھا تھا، ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں درست ہو گئی تھیں۔ تو بادشاہ نے اس سے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بھئی تم تو اندھے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے ایک بچہ ہے، اس نے جو ہے وہ دعا کی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ بھئی تمہارا کیا دین ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے تم کیسے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا کوئی اور بھی خدا ہے میرے سوا؟ تو بچے نے کہا کہ اللہ ہے تمہارا بھی خدا اور میرا بھی خدا۔ تو اس نے بچے کو مارنا شروع کیا، ٹارچر کرنا شروع کیا، اور بتاؤ کہ تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیں؟ تو بچے نے اس عالم کا نام بتا دیا، راہب کا۔ تو اس راہب کو بھی لے آئے، اس کو بھی مارنا پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ جو وزیر تھا اس کو کہا کہ تم اپنا یہ دین چھوڑ دو۔ وہ جو اندھا تھا اور بعد میں اس کی آنکھیں آ گئی تھیں، ظاہر سی بات ہے پھر وہ اللہ پر ایمان لانے لگا۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور شرک کرو اور مجھے خدا مانو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اب پورے شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اس بچے کا جو خدا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور بادشاہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ عوام میری خدائی چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں۔ تو بادشاہ نے بچے سے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، پبلکلی سب کو جا کے یہ بات کہو کہ میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ بچے نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس کو ڈرانے کے لیے اس کو پہاڑ پر بھیج دیا اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ کہ پہاڑ پر لے جا کے اس کو گرا دو۔ مگر بچے نے دعا کی تو پہاڑ پہ زلزلہ آیا، سارے فوجی مر گئے، بچہ بچ گیا، بچہ واپس آ گیا محل میں۔ پھر بادشاہ حیران، اس نے فوجیوں کے ساتھ کشتی میں بھیج دیا کہ اس کو پانی میں ڈال دو۔ پھر بچے نے دعا کی تو کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے، بچہ بچ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آ گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بچے نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو سب کو جمع کرو ایک میدان میں، مجھے ایک درخت پر باندھو اور میرا تیر لے کر اللہ کا نام لو کہ بسم اللہ بسمک رب حاذل غلام، کہ میں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ نام لے کر پھر تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ساری عوام کو جمع کیا، اس کو میدان میں درمیان میں درخت سے باندھ کے اور تیر چلایا اور بچہ مر گیا، اللہ کے نام سے تیر چلایا۔ اس سے اور الٹا معاملہ ہو گیا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ ہی اصل خدا ہے اور یہ بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بادشاہ جو پہلے اللہ کو نہیں مانتا تھا اس بچے کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، لہٰذا جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے خندقیں کھدوائیں، گڑھے کھدوائے، آگ جلائی اور سب کو کہا کہ جو بھی اپنا دین نہیں چھوڑے گا اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تو سب لوگوں نے اپنے دین پر قائم رہنا قبول کیا اور شہادت قبول کر لی، اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ یہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سورۃ البروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں خاص بات کیا ہے کہ جو لوگ آگ میں جلا دیے گئے وہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ طاقت کے بلبوتے پر مومنین پر ظلم کر رہے ہیں وہ ناکام ہیں۔ یہ ہے آخرت پر ایمان کی وجہ سے یہ حقیقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، برج والے آسمان یعنی کہ ستارے۔ والیوم الموعود،
اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم، وشاہد و مشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم، وہ جو دیکھ رہا ہے اور وہ جسے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور انسانوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ ہلاک ہو گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، وہ لوگ کہ جو آگ ایندھن والی جلائی جنہوں نے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس کو جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، ستاروں والا ہے، اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے قیامت کا دن، اور شاہد اور مشہود کی قسم، دیکھنے والا یعنی کہ اللہ اور وہ جسے دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ لوگ، قتل اصحاب الاخدود، کہ آگ والے خندقوں والے ہلاک ہو گئے، اس پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہیں جلا دیا گیا، لیکن اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں جنہوں نے جلایا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ آگ جو ایندھن والی تھی، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو آگ کے آس پاس بیٹھ کر دیکھ رہے تھے جو ایمان والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ یعنی کہ گڑھے میں لوگوں کو جلا دیا اور گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک زندہ آدمی جب جلتا ہے تو چیخو پکار کر کے جلتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی جان نکلتی ہے، اس کی پوری خال جلتی ہے، اور خال کے اندر اللہ نے پین ریسیپٹرز رکھے ہوتے ہیں، جلنے کی جو جلن محسوس ہوتی ہے وہ کھال پر ہوتی ہے۔ ہمارے کسی کھال کے ایک حصے میں اگر آگ لگ جائے، جل جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور پوری کھال میں جب آگ جلے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ یہ منظر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے ان چیزوں کی کہ یہ لوگ ہیں جو ہلاک ہوئے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان مومنین سے مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ یعنی کیا گناہ تھا ان لوگوں کا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر۔ کیا مطلب؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہمارا بنانے والا ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو صحیح بات ہے۔ ایک آدمی جو صحیح بات کو مانے اس کو سزا دی جا رہی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کرپشن نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف یہ کہ اللہ پر ایمان لے آیا، اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نقمو اسی سے لفظ بنا ہے انتقام، یعنی غصہ نکالنا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے انہیں کس بات کی سزا دی، کس بات کا انتقام لیا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر، العزیز الحمید، وہ جو عزیز ہے، زبردست، حمید، قابل تعریف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا بندہ کہیں بھیجتے، اپنا امپلائی بھی اگر کہیں بھیجیں اور فلاں آدمی اس کے ساتھ ناانصافی کر دے تو ہم بدلہ لیتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پاکستانی فوجی کے ساتھ کوئی باہر والے لوگ جو ہے وہ ظلم کر دیں تو یہ ہوگا پاکستان جو بدلہ لے گا۔ اسی طریقے سے بادشاہ ہے، اگر وہ اپنے وزیر، اپنے لوگوں پر ظلم ہوتا دیکھتا ہے تو انتقام لیتا ہے۔ اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے، اس پر جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ اگر ظلم ہو، دوسرے خدائی کے دعوے کرنے والے اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اس بات کی سزا دیں کہ اللہ پر کیوں ایمان لائے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ نہ لے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے دفاع میں نہ آئے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ وہ کس پر ایمان لائے تھے. اللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے پاس بادشاہت ہے تمام آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، فوراً بدلہ نہیں لیتا، فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ ٹائم دیتا ہے، توبہ کرنے کا ٹائم دیتا ہے. اور آگے یہی بات بیان ہوئی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، جنہوں نے عذاب دیا اہل ایمان کو، مردوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو، اور اس کے بعد توبہ نہیں کی، وہ لوگ جنہوں نے تکلیف میں ڈالا مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، اور اس کے بعد توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے ہے آگ کا عذاب. جنہوں نے ایمان لانے والوں کو تکلیف پہنچائی اور پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب، دردناک عذاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی. یہ ہے وہ بات جو اس صورت میں بتائی جا رہی ہے کہ ظاہر دیکھنے والا یہ سمجھا کہ جلنے والے ناکام ہو گئے، جلانے والے کامیاب ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جلانے والے ناکام ہوئے ہیں، جلنے والے کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے جلایا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو جلے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اے نبی آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی ہم اس دنیا کو ذرا دیکھیں، اس میں اہل ایمان پر ظلم کرنے والے کتنے ہیں؟ تو ایک تاریخ ہے، اور آج تو تاریخ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف نقشے سے گزر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، امریکہ ہو. دنیا میں ہر جگہ سب سے زیادہ جو خون بہایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہے. تو اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے اتنے بے بس، تو اللہ کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو یہاں اس صورت میں بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل سزا تو مرنے کے بعد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی مہلت دے رہا ہے ظالموں کو. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت. وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو. وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں پر ظلم کیا ہے، اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو معافی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتے اور مر گئے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر سزا ملے گی. اس لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہ آ جائے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا نہیں دیتا. بیایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدئ ویعید، اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یعنی جو لوگ مر گئے تم یہ نہ سمجھو کہ ان کو سزا نہیں ملی، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر سزا ملے گی. انہ ہوا یبدئ ویعید، اس نے پہلی بار پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے. وہو الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. یہ ایک اور وجہ ہے کہ فوراً سزا کیوں نہیں دیتا. وہو الغفور الودود، غفور بہت بخشنے والا ہے، ظالموں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں. اور ودود بہت محبت کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کو مہلت دیتا ہے کہ جب تک جان نہیں نکل جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ عرش کا مالک ہے، اونچی شان والا. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ،
وہ کر جاتا ہے جس بات کا ارادہ کر لے. ہل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ تک خبریں پہنچی ہیں لشکروں کی، فرعون و سمود یعنی فرعون اور سمود کی. اب ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہے رول کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل سزا تو دے گا مرنے کے بعد، لیکن بعض اوقات قوموں کو بھی سزا ملتی ہے. ایک پوری قوم ہی جب کرپٹ ہو جائے، جب اس کے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے، تو قوموں پر بھی سزا آتی ہے. خاص طور پر کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اور رسول کا انکار کر دے، اس کا مطلب اب اس قوم میں کوئی خیر باقی نہیں، اور ان پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا. تو اب اس کی مثال دی جا رہی ہے. ہل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ تک خبر پہنچی لشکروں کی. حدیث کہتے واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اس کو بھی حدیث کہتے. ہل اتاک حدیث الجنود، اور جنود کہتے لشکروں کو. فرعون و سمود یعنی فرعون اور قوم سمود. بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر اب بھی جھٹلا رہے ہیں. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، فرعون کو ہلاک کر دیا. سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو انکار کر دیا، ان کی بات نہیں مانی، پوری قوم کو ہلاک کر دیا. بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر اب بھی جھٹلا رہے ہیں. یعنی خاص طور پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یعنی مشرکین مکہ وہ جھٹلا رہے ہیں. اور اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ ہیں، اگر وہ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانیں، ان پر ایمان نہ لائیں، تو وہ بھی جھٹلا رہے ہیں. اور رسول کو جھٹلانے کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر جھٹلا رہے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. واللہ من ورائہم، اللہ نے ان کو چاروں طرف سے محیط گھیرا ہوا ہے. جیسے احاطہ کرنا، کسی چیز کو گھیر لینا، یعنی کوئی اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتا. بل ہوا قرآن مجید، نہیں بلکہ یہ قرآن بہت اونچی شان والا ہے. بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید ہے، مجید یعنی بزرگی والا. فی لوح محفوظ، یہ قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاس موجود ایک جگہ ہے جہاں پہ کتاب ہے، اور وہاں ہے یہ قرآن. وہاں سے کاپی کر کے اللہ نے ہم تک بھیجا ہے. اصل میں یہ قرآن وہاں ہے، یعنی یہ قرآن بہت اونچا کلام ہے، بہت اونچی جگہ پر ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، نہیں بلکہ یہ قرآن بہت اونچی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.